محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس ساری مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساری مخلوق کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک واقعہ مختصر سا میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، اور اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ واقعہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک مرتبہ دریائے دجلہ، جو بغداد کا مشہور دریا ہے، اس دریا کے کنارے پر جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دریا کے کنارے پر ایک بچھو جا رہا ہے، لہذا بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو بچھو جا رہا ہے، آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، لہذا بزرگ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بچھو بھی چل رہا ہے اور بزرگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بچھو کچھ دور چلا اور چلنے کے بعد دریا کے کنارے پر دریا کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا۔ لہذا بزرگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دریا میں سے ایک کچھوا نکل کر آیا اور جس جگہ پر وہ بچھو کنارے پر بیٹھا تھا وہیں پر آ کر بچھو رک گیا۔ وہ کچھوا رک گیا اور اس بچھو نے اس کچھوے کے اوپر چھلانگ لگائی اور کچھوے کی کمر پر بیٹھ گیا۔ لہذا بزرگ نے سوچا کہ میں آج اس سارے منظر کو دیکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور اللہ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے تو پیدا نہیں کی ہے۔ لہذا یہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لی، جس طریقے سے یہ کچھوا اس بچھو کو اپنی کمر پہ بٹھا کر دریا پار کرا رہا تھا، میں نے بھی کشتی لے کر دریا میں چلنا شروع کر دیا۔ لہذا جب ہم دریا کے کنارے پر پہنچے اور وہ بچھو بھی دریا کے کنارے پر کچھوے نے پہنچا دیا، جیسے ہی دریا کے کنارے پر کچھوا پہنچا تو وہ بچھو فوراً اس کی کمر سے چھلانگ لگا کر کنارے پر آ گیا۔ میں بھی کشتی میں سے اترا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچھو ایک درخت کے سائے میں تیز تیز چلتا ہوا بڑھنے لگا۔ میں اس بچھو کے پیچھے جا رہا تھا تاکہ اس کا سارا کارنامہ دیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج اس سے کیا کام لیتا ہے۔ لہذا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس درخت کے سائے کے اندر، سائے کے نیچے ایک شخص قیام کر رہا تھا جو سویا ہوا تھا، جسے کوئی خبر نہ تھی، اور ایک سانپ اس کے پاس آ کر پھنا کھڑا کیے ہوئے تھا۔ لہذا قریب تھا کہ وہ سانپ اس سوئے ہوئے شخص کو ڈس لے، اتنے میں اس بچھو نے اس سانپ کو جا کر ڈس لیا، ڈنک مارا، اور وہ فوراً سانپ جو تھا وہ مر گیا۔ لہذا اس کے بعد اچانک سے اس سوئے ہوئے شخص کی آنکھ کھل گئی، وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور اس بچھو کو مارنا چاہا۔ جب اس نے بچھو کو مارنا چاہا تو بزرگ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ بھائی تم اسے مت مارو، میں اسے بہت دور سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور یہ تمہارا محسن ہے، تمہیں کاٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری حفاظت کے لیے اس کو بھیجا ہے، اور یہ جو سانپ آپ مرا ہوا دیکھ رہے ہو یہ سانپ آپ کو کاٹنے والا تھا۔ لہذا اس سانپ کو آ کر اس بچھو نے ڈس لیا جس سے سانپ مر گیا۔ یہ بچھو تمہارا محسن ہے، تمہارے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے جب اس بچھو کے واقعے کو دیکھا تو میں نے اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت کو پکار اٹھا، اور میں نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بھی، کوئی مخلوق بھی دنیا کے اندر بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ہے، اور یہ سارے کا سارا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے واقعے کے اندر دیکھا کہ بچھو نے سانپ کو ڈسا، سانپ مر گیا، اور انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ہر موقع پر بے انتہا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے پیار کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماؤں سے بھی 70 درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ایک ماں کی آپ نے حالت دیکھی ہے کہ اگر بچے کو ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگاؤ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت
محبت کرتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں اور اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کو پہچانیں اور ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔